احسان ہے رب کریم کا، جس کے کرم سے ہم لوگ قائم و دائم ہیں، اور درود و سلام رحمت عالم نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے کمیوں کو، کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرمائے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خیر و بھلائیاں، برکت لے کے آئیں۔ اور میرا آج کا موضوع پچھلے موضوع سے روابط ہے کہ اللہ کی پہچان، شرک کیا ہوتا ہے۔ جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بالکل عکس ہوتا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں سکھایا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے جس پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کو جو پچھلے جمعہ چھوڑا تھا اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اگر غور کریں تو انسان کی اپنے نفس کی پیروی اختیار کرنے کو اپنا الہ بنایا ہے، اور اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان اپنی مخلوق سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیات میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 و 47 میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسق اور مشرک کہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کی پیروی کے مقابلے میں کسی دوسرے کی قانون یا پیروی کرنا، اللہ نے اس کو مشرک قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جینے کے لیے ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک کا سب طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب بچہ جوان ہوگا تو کیا کرنا ہے، جب بڑھاپے میں پہنچے گا کیا کرنا ہے، جب مر جائے گا کیا کرنا ہے۔ ہمارا دین ایسا دین ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں، سب سے معمولی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے پیشاب پخانہ کیسے کرنا ہے۔ یہ وہ دین ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، پخانہ کیسے کرنا ہے، سردیوں میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے طہارت لینی ہے، اور گرمیوں میں کیسے لینی ہے۔ اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کوئی چیز بچ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سب کچھ انسان کو بتا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی انسانیت کو بتا دیا ہے
کہ لوگوں اللہ کیسے آپ سے خوش ہوں گے اور اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ وہی چاہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ عبادت کے دو مفہوم ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، رکوع، سجود، نظر و نیاز، طواف، اعتکاف، دعا، پکار، غلامی، فرمان برداری، پیروی، یہ بھی عبادت کے مفہوم میں آتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ سمجھا دیا ہے اور ان چیزوں کے متعلق بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جسے توحید صفات کہتے ہیں، اللہ کے صفات۔ توحید صفات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یکتا، بے مثال، لا شریک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر بے حد و حساب ہیں کہ انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، نہ انسان کی اوقات ہے کہ وہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے 2-3 مثالیں دی ہیں تو انسان کو اس سے غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سورہ کہف آیت نمبر 109، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہو اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اتنی ہی اور روشنائی لے آؤ تب بھی یہ کفایت نہیں کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت مثال دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی جو صفات ہیں ان کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو ہمیں دین کا جو مغز ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، آپ جا کے اپنے گھروں میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے خولا، ان کے شوہر کا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ آج کے بعد تو میری ماں جیسی ہے۔ جذبات میں جھگڑے میں یہ بات ہو گئی تو جب ان کو یہ بات سمجھ گئی کہ یہ کیا ہوا تو وہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اپنی فریاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ جب وہ بیان کرنے لگیں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا تو حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی تھیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کی صفت کی ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہوتی، وہ بے مثال ہے، لیکن یہ مثال بھی قرآن سے دے رہا ہوں۔ جب کیونکہ یہ معاملہ میاں بیوی کا تھا تو وہ شرما رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے برابر جا کے ان کو بتا رہی تھیں کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں قریب بیٹھی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں کہ خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی ہیں، میں نے نہیں سنا، مجھے پتہ نہیں تھا انہوں نے کیا کہا۔ ابھی یہ باتیں جاری تھیں، وہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ رہی تھیں کہ جبرائیل وحی لے کے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کہا، کیا اشتکی کی ہے۔ اللہ نے قرآن نے کہا، ہم نے سن لی اس کی فریاد جو یہ اپنے شوہر کے متعلق اللہ کے نبی سے اشتکی یعنی کیس لے کے آئی، ہم نے سن لی۔ جو حضرت عائشہ قریب بیٹھی تھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ خولا نے کیا کہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ دوسری بات، دنیا میں تقریباً 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں،
ایک محتاط اندازے کے مطابق. مختلف زبانیں ہیں. اپنے پاکستان میں دیکھ لیں کتنے چھوٹا سا ملک ہے, کتنی زبانیں ہیں. کائنات میں کوئی ایسی ہستی دکھا دیں جو یہ سب زبانیں جانتی ہو. ہر انسان اپنے رب سے اپنی زبان میں فریاد کرتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. حج کے موقع پہ دیکھیں آپ لوگ 15 اور 20 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, سب التجائیں فریادیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے. اللہ سب کی سن رہا ہوتا ہے. کسی میں کوئی یہ طاقت ہے کہ سب کی زبان سنے, سب کی زبان سمجھے, سب کی فریاد سنے؟ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے کہ وہ سب کی سنتے ہیں, ان کو جواب بھی دیتے ہیں. جواب کیسے دیتے ہیں؟ جب ہماری مرادیں, ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں. ہر انسان اللہ کے قریب جا کے نا وہ یوں سمجھیں سرگوشی کرتا ہے, اللہ میاں یہ بات ہے, اللہ میاں یہ بات ہے, اللہ میاں یہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کی سن رہے ہوتے ہیں اور سب کو مطمئن کر دیتے ہیں. کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کی مثل ہو؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ, ولی یا نبی بھی کہہ سکتے ہیں, وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان نہیں جانتے تھے. ترجمان کو بلایا جاتا تھا جو وہ زبان جانتا تھا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ترجمانی کر کے عربی میں بتاتے تھے. جیسے فارس, سلمان فارسی کو بلایا جاتا تھا, اگر کوئی ایران کی سائڈ سے آتا, ہاں بھی آپ ان کی بات سمجھیں اور مجھے سمجھائیں کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس بات سے اندازہ کریں آپ. تو پھر وہ کیسے ہماری فریاد, ہماری التجاؤں کو وہ پورا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کی مثال میں نے دی ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن سمجھنے کے لیے ہر انسان اپنے دل میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس مثال میں کتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف انسان نہیں ہیں, ملائکہ ہیں, جنات ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, سمندر کے اندر ہیں, سمندر کے بحر ہیں, کتنی مخلوقات ہے. حشرات و عرض میں اتنی یعنی مقدار ہے, اتنی قسمیں ہیں, انسان سوچ نہیں سکتا. تو ان کو کون سنتا ہے؟ کسی میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں, سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں, سب کی بات سنتے ہیں. کون ہے یہ ذات؟ صرف رب العالمین کی ذات ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی ولی, بزرگ, پیر, اولیاء یا نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ جب تشریف لائے تو کچھ منافق آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, آپ مہربانی کریں ہمارے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں جو ہمارے ساتھ جائیں اور ہمارے علاقے میں فلاں فلاں بستی میں وہ پھیل جائیں گے تو اسلام کی تعلیمات دیں اور دین ہمیں سکھائیں. یہ عالم الغیب یعنی دل کی غیب کی باتوں کے متعلق بتا رہا ہوں. جو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے پیر کو, ولی کو, سب کو پتہ ہوتا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہو. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جب چاہیں, جیسے چاہیں, جو عطا کر دے وہ اللہ کی شان ہے. دونوں چیزیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کب نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے, جب بتا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یہ اپنے دماغ اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیں.
وہ آئے 10-12 آدمی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی، آپ کو بات اچھی لگی، آپ ان کی بات مان گئے، آپ نے 70 یا 72 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ آپ لوگ جائیں، ان لوگوں کو دین سکھائیں۔ وہ صحابہ چلے گئے، راستے میں جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے تمام کو شہید کر دیا۔ ان میں سے 1 یا 2 مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، وہ زندہ بچے، اور آ کے وہ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، تو ان کے لیے جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو اللہ نے لقب دیا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ ہوتا تو اپنے ہاتھ سے روانہ کرتے 70 صحابہ کو، جاؤ ان کو ذبح کر دو۔ اس بات سے اندازہ کریں آپ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے دعاؤں میں، اتنا دکھ ہوا ان کو، ان صحابہ کا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اللہ نے نہیں بتایا۔ جب اللہ بتاتے ہیں تو کیسے بتاتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ جنگ یرموک، شام سے آگے، آپ مدینہ میں تشریف فرما ہیں، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک شروع ہو گئے، آنسوؤں کی لڑی جو ہے نا وہ داڑھی مبارک پہ آ گئی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ آقا کیا ہوا؟ کہا اسامہ بن زید شہید ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کی رونا شروع کر دیا۔ پوچھا آقا کیا ہوا؟ کہا حضور کے چچا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کہا وہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا فلاں شہید ہو گئے، پھر آپ نے کہا فلاں شہید ہو گئے۔ آپ نے 5 صحابہ کا نام لیا، کہا ہاں جعفر بن طیار، سیدنا جعفر، وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، کہا فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرائے، پوچھا گیا آقا کیا بات ہے؟ آقا اب جو ہے مسلمانوں کا جھنڈا، جس کو علم کہتے ہیں عربی میں، وہ خالد بن ولید کے پاس آ گیا ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ مسکرا دیے۔ کہاں یرموک، کہاں مدینہ منورہ؟ جب اللہ بتانے پہ آئے تو سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی بات کہاں، لائیو براہ راست بتا رہے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، اب ایسا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے علم، وہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں اپنے نبیوں کو، اور جب نہ بتائیں اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن عالم الغیب صرف رب العالمین کی ذات ہے، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اتنے شدید روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک ہے، جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، وہ بھی نیچے گر گئی۔ جب صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو وہ چادر اٹھائی، آپ علیہ السلام کے کاندھے پہ رکھی اور کہا آقا بس کر دیں، بس کر دیں، اب اللہ آپ کو جو مانگیں گے وہ دے دیں گے، بس کریں، بہت ہو گیا۔ اللہ نے آپ کی یہ جو حالت ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، آپ بس کر دیں۔ اگر
کسی انسان نبی ولی کے اختیار میں ہو تو وہ تو بیٹھ کے کہہ دے گا، جبکہ اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ جنگ بدر مشہور جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ کیوں ایسے فریادیں کرتے، کیوں روتے، اللہ سے کیوں بھیک مانگتے؟ اللہ دے دے، اگر آج ہمیں کچھ ہو گیا تو آج کے بعد آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یہی مٹھی بھر ہیں، ان کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوتا، عالم الغیب ہوتے تو ہم نے تو یہ جیت جانا ہے، سکون سے بیٹھے رہتے۔ اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ یہ اللہ کی شان ہے، جب چاہیں اللہ بتا دیں۔ جیسے ایک اور موقع آیا جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ میں اتنے تھوڑے سے وقت میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں پہ آسمانوں پہ گیا اور نبیوں کی امامت کرائی۔ تو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیت المقدس نہیں گئے، انہوں نے سفر نہیں کیا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، اچھا یہ بتائیں بیت المقدس کے ستون کیسے ہیں، بیت المقدس کی چھت کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کا صحن کیسا ہے۔ اللہ کے نبی تو گئے، امامت کرائی، چلے گئے، انہوں نے گنتی تو نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں حدیث میں، کہ جب میں نے یہ سوال سنے تو مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میں کیا جواب دوں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہی میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا اب کیا ہوگا، جبرائیل نے بیت المقدس لا کے میرے سامنے ایسے کر دیا، میں دیکھتا گیا بتاتا گیا، دیکھتا گیا بتاتا گیا، جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ اس کی شان ہے، جب چاہے جو چاہے۔ تو اس لیے اللہ کی صفات میں کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے، نہ اللہ یہ حق کسی کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کلمہ شہادت جو پڑھتا ہے اس کی گواہی دینی چاہیے اس کو۔ یہ ایک عام بات نہیں ہے، ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت اہمیت کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل وہ یہ جانتا تھا کہ یہ اس کلمے کے کیا معنی ہیں۔ پتہ ہے ابو جہل کون تھا؟ اس کا نام تھا عمر بن حشام۔ اس وقت دنیا میں 7 علوم تھے، علم تھے 7، ان 7 پہ ابو جہل کو عبور حاصل تھا، اور اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکم، حکمت کا باپ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لقب دیا کہ تو حکمت کا باپ نہیں، تو جہلوں کا باپ ہے۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں، اگر میں یہ اقرار کر لوں گا تو اس کے کیا معنی ہوں گے، اس لیے اس نے اس کا اقرار نہیں کیا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم جو منہ سے یہ کہہ دیتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، لیکن ہم اپنے زندگی میں، اپنے نشیب و فراز، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ نہیں؟ ہماری خوشی بھی اپنی ہے، ہماری غمی بھی اپنی ہے، ہمارے معاملات، ہماری شادی، جو بھی معاملات ہیں ہمارے اپنے ہیں، سب منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ۔ آگے کا لفظ جو ہے محمد رسول اللہ، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، ہم یہ اقرار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو رسول کی کیا اہمیت ہے آپ کو یہ پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم اٹھا کے کہتے ہیں فلا وربک، قسم ہے محبوب تیرے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے حکم کی پیروی نہ کریں۔ قسم اٹھا رہے ہیں رب کریم، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ مومن مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے حکم کی پیروی نہ کریں۔ صرف پیروی نہ کریں، دل میں بھی اس کا اقرار کریں، اور دل کے اندر بھی اس کو تسلیم کریں کہ ہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے ہم مانتے ہیں. تو یہ ہے کلمے کی گواہی. جو لوگ دیتے تھے، تھوڑا سا ان کا تعارف آپ کو کراتا ہوں. تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیدنا بلال مشہور صحابی ہیں، سب لوگ ان کے نام سے واقف ہیں. جب ان کو جو لوگ سعودی عرب میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب مکہ میں خاص طور پہ کیسی گرمی ہوتی ہے. انسان ننگے پاؤں زمین پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا. تو جب دوپہر ہوتی تھی تو ان کو ان کا قمیص اتار کے پتھروں پہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ ہل چول نہ سکیں، اور پھر ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد. جو ان کی کمر کے نیچے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی تھیں ان کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتی تھی. انہوں نے اس کلمے کا حق ادا کیا. تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے محسوس کیا مجھ سے آگے کوئی جنت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کون شخص ہے جو مجھ سے بھی پہلے پہنچ چکا ہے؟ اس کی چلنے کی آواز میں محسوس کر رہا ہوں. تو جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے غلام سیدنا بلال ہے. آپ اندازہ کریں اللہ نے کیا انعام دیا. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ایک حکایت میرے سامنے آئی، حدیث نہیں ہے، حکایت ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ معراج پہ گئے، جو عرش کی مخلوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا گیا، ایک حور سے ملایا گیا. تو اللہ کے نبی، یہ حکایت ہے میں پہلے بتا رہا ہوں. تو ملوایا گیا تو اس سے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آقا یہ حوروں کی سردار ہے. آپ نے کہا اچھا تو پھر تو اس کو انعام دینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تیرے لیے اپنے بلال کو منتخب کیا. یہ حکایت ہے، یہ ذہن میں رہے، اس کی تصدیق میں نہیں کرتا. تو حور نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا میرے لیے بلال؟ آپ نے کہا یہ تو کہہ رہی ہے، پتہ نہیں بلال بھی تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. اندازہ کریں یہ ہے سیدنا بلال. کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کے بعد دیکھیں سیدنا خباب، ان کو مار 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 کے نا وہ حالت کر دی آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے جسم کے حصے کاٹتے گئے، انگلیاں کاٹتے گئے، ہاتھ کاٹتے گئے، بازو کاٹتے گئے اور پوچھتے گئے کہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا ایسا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. ان کے جسم کے حصے کا ہو گئے، انہوں نے انکار کیا، نہیں نہیں نہیں، اللہ ایک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح وہ شہید ہو گئے. اور سیدنا سمیہ اسلام کی پہلی شہید، ابو جہل نے اس سے کہا ابھی بھی وقت ہے، کہہ دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہو سکتا. تو ان کو ان کے کپڑے اتار دیے گئے. ان کا بیٹا بھی وہاں موجود ہے، ان کا شوہر بھی وہاں موجود ہے، دونوں موجود ہیں. ان کی بیوی کو، اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. انہوں نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا، آپ کے آنسو آ گئے اور کہا آل یاسر تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، جنت میں ملیں گے.
پھر ابو جہل نے کیا کیا، ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے ٹانگ سے باندھی، پھر تیر کا نشانہ بنا کے ان کی شرمگاہ پہ تیر مارا، اونٹوں کو دوڑا دیا، ایک اونٹ ادھر گیا ایک اونٹ ادھر گیا، ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ یہ ہے اس کلمے کا حق۔ اور ہم ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں جنت بنا دی ہے، اس کے لیے بھی ٹکٹ چاہیے، ٹکٹ ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ انسان سے گناہ، کمیاں پیشیاں، خطائیں سب انسان سے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مرکب خطا و نسیان، انسان کو بنایا ہی گیا ہے وہ گناہ کرے گا، بھولے گا، خطائیں کرے گا، لیکن اس میں ایک چیز نہ ہو، وہ شرک نہ کرتا ہو۔ اگر وہ شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر تو گناہ لے کے آئے گا، میں قادر ہوں، میں مطلق، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کے آئے گا میں معاف کر دوں گا، لیکن اس میں شرک نہ ہو۔ شرک کو سمجھیں، شرک کیا ہے۔ اگر شرک ہے زندگی میں تو یہ زندگی بھی گئی، آگے بھی گئی۔ خطائیں، کمیاں، گناہیں یہ تو انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے۔ شرک بل اللہ نہیں ہونا چاہیے، شرک بل رسول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کی ذات میں بھی کہ وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہیں، وہ چیزیں ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں سیر کرائی گئی، بلال پہلے گھوم رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، تو جب کعبے کی چابیاں مل گئیں، یہ کل ہی میں دیکھ رہا تھا، ایک سیدنا بلال کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں نے ایک چیز دیکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نا بلال، بلال کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے۔ تو بلال کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا بلال حاضر ہے، فدا کا یا امی و ابوی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حکم، بلال حاضر ہے۔ تو کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اللہ کی صدا بلند کرو۔ تو کتاب والا لکھتا ہے کہ بلال نے دل میں کہا آقا میں تو غلام تھا، آپ نے مجھے کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ آقا میں تو غلام تھا، لوگ تو مجھے پتھر مارتے تھے، آپ نے مجھے سردار بنا دیا۔ آقا مجھے تو مکہ کی گلیوں میں رسی گلے میں ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، اور آپ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا۔ جو وفا کرے گا تو اس کے ساتھ پھر وفا ہی ہوگی، جو بے وفائی کرے گا تو اس کے ساتھ بے وفائی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت مومنین کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے یہ، لیکن اس میں جانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ گناہوں کی بات نہیں کر رہا، تو پہلے میں بتا چکا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ گناہوں کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہونا چاہیے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہ کمی ہو نہ پیشی ہو۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جو آپ نے حکم دیا، جو کیا، جو کرنے کا حکم دیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے صرف وہ کرنا ہے۔ گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیں گے، پیچھے کر دیں گے، آپ جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، میرا یہ ایمان ہے۔ جنت گناہوں کی وجہ سے نہیں ملے گی، شرک کی وجہ سے ملے گی، چاہے شرک بل اللہ ہوگا چاہے شرک بل رسول ہوگا۔ اس کو سمجھیں، جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ، میں نے یہ مسجد اپنے والدین کے لیے بنائی تھی، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ ان کی قبر میں آسانیاں کریں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور میرے شہر کے لیے، میرے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔